سورہ ہود آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر تھے، منافق تھے یا مشرک تھے، وہ کچھ باتوں کو مخفی رکھنا جانتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات آگے نہ جائے، خدا نہ خاصہ ہماری بات اللہ کے نبی تک پہنچ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف قرآن مقدس کی کچھ آیات نازل ہو جائیں۔ وہ کچھ باتوں کو چھپاتے تھے اور پھر وہی باتیں اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتی تھی۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہماری صفوں کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہماری باتیں سنتا ہے، اللہ کے نبی تک کو پہنچا دیتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے، نہ اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی باتوں کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں، اپنے اوپر کپڑا ڈھانپتے ہیں، کپڑے اوڑھتے ہیں، تب بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ فرمایا کہ ہر ایک چیز ہمارے سامنے ہے۔ جب ایک چیز ہم جانتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کو بھی وہ بات بتلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا کسی پر بدگمانی کرنا کہ وہ فلاں ہو سکتا ہے یا کوئی بندہ چھپا ہوا ہے، یہ ان کی خام خیالی اور ان کی بھول ہے۔ اگر انہیں اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا تو ایسی باتیں کرتے ہی نہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر بطور دلیل یہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ انسان اور انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں، چوپائے ہیں، زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والے ہیں، ان کو روزی کون دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ ہر ایک مخلوق کو رزق دے سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیزیں مخفی رکھی جا سکتی ہوتی تو پھر سب کو رزق ملتا۔ جب انسانوں کے ہاتھ میں یہ نظام آ جاتا ہے تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ، اوہو بس میں تو بھول ہی گیا تھا جی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، سب کو کھانا کھلایا، بڑے مہمان آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو کھڑے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ کسی نے کھانا کھایا، ہمیں تو نہیں ملا۔
یعنی کہ جب انسان کے ہاتھ میں چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، بے شک ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی نظام آ جاتا ہے تو کتنے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، وہ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں گئے تھے، خود بلایا تھا لیکن کھانا نہیں ملا، کھانا کم پڑ گیا، اور میزبان کیا کہتا ہے، جی میری نظر ہی نہیں پڑی، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان سے تو مخفی رہ سکتا ہے، لیکن اللہ چونکہ قادر مطلق ہے اور ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، سب اس کے سامنے ہے، سب اس کی نظر میں ہے، اس لیے وہ اللہ سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ فلسفہ غلط ہوا کہ ہم کچھ باتیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو چھپا بھی لیں، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ الا انہم، سن لو، الا کا معنی ہوتا ہے سن لو، خبردار ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم، بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ کس سے چھپ جائیں؟ اللہ سے، اللہ سے چھپ جائیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ الا سن لو، حین یستغشون ثیابہم، جب یہ لوگ اپنے کپڑوں کو ڈھانپتے ہیں، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ رب سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی بھی چوپایا زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ دابہ کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جس کے 4 ٹانگیں ہوں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اللہ ان کو روزی دیتا ہے، جس کی 4 ہیں اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جس کی 20 ہیں، ایسے جانور بھی تو ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جس کی 2 ہیں جیسے انسان، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے فی الارض کہ جو زمین پر ہیں اللہ ان کو دیتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مخلوق زمین میں ہے نا، بے شک وہ خشکی میں ہے یا تری میں ہے، اس لیے زمین کا تذکرہ فرمایا، ورنہ جو زمین سے اوپر ہے، جو پرندے اڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ٹھکانے کو بھی، جو اس کا اپنا گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار گاہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان کا اپنا گھر ہے جہاں پر اپنے ارادے، اپنی مرضی کے ساتھ انسان رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، وہاں بھی رزق پہنچاتا ہوں۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جگہ جہاں پر انسان اپنے ارادے سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے رہتا ہے، میں وہاں بھی رزق پہنچاتا ہوں۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ سارا کا سارا کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک تو کفار اور منافقین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف وہ میٹنگیں کرتے تھے اور صحابہ کرام کے اوپر باتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے طعنے کسے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہماری آپس کی بات یہ لیک کیسے ہو جاتی ہے، یہ بات باہر نکلتی کیسے ہے۔ ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے، یہ بندہ جو بیٹھا تھا نا مجھے اس کے اوپر شک ہے، یہ فلاں بندہ بیٹھا مجھے اس کے اوپر شک ہے، ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے، کہتے سمجھ نہیں آتی، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فلاں ہو سکتا ہے، آج وہ ایسے ایسے ہنس رہا تھا، فلاں کے ساتھ ایسے ایسے وہ باتیں کر رہا تھا۔ یعنی کہ یہ لوگ بدگمانیاں کرتے تھے کہ شاید کوئی بندہ ہے اندر چھپا ہوا جو ان کی باتیں
آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بندہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ جو تم میرے نبی کے خلاف باتیں کرو گے، میرے صحابہ کے خلاف باتیں کرو گے، تو میں وہ باتیں اپنے نبی کو تو بتلاؤں گا، وہ باتیں یوں پہنچتی ہیں۔ دوسرا ایک اور اس آیت کریمہ کے پس منظر میں لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ بہت زیادہ حیا والے تھے، وہ کامل الایمان بھی تھے اور کامل الحیا بھی تھے۔ حیا ان کے اندر اتنا تھا کہ جب ان کو نہانے کی ضرورت پیش آتی تھی، اپنے کپڑے اتارتے ہوئے ان کو شرم آتی تھی، اپنے گھر جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، وہاں پر جب کپڑے اتارنے کی نوبت آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے کیا کریں۔ یقین تھا نا، اللہ تو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، یہ جو یقین ہے یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین نصیب ہو جائے تو ہم ایسی حرکتیں کریں گے جو کر رہے ہیں۔ حرکتیں تو دور کی بات ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم ایسی نماز پڑھیں گے؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں آئے اور آ کے بس آنن فانن بس نماز پڑھی اور بھاگ گئے، خود نہیں پتہ کیا کیا آگے۔ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، مثال کے طور پر ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا استاد سامنے ہے، استاد کے سامنے آج اس کو نماز پڑھنی پڑ گئی، وہ ایسی نماز پڑھے گا؟ والدین کے سامنے بچہ ایسی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پتہ ہے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اب وہ قیام، قرات، رکوع، سجدہ بڑے طریقے سے نماز پڑھے گا۔ لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین نصیب نہیں ہوتا کہ بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو، بے شک نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کا جواب دے رہا ہے، ہمیں بے شک سمجھ نہ آتا ہو، یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جس رب کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، یہ تو سب کو سمجھ آتا ہے نا۔ اگر یہ یقین نصیب ہو جائے کہ اب میں نے کہا اللہ اکبر اور اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، پھر نماز ایسی پڑھیں گے؟ تو صحابہ کرام کو یہ یقین نصیب تھا۔ نماز تو دور کی بات ہے، نہانے کے لیے کپڑے بدلتے وقت اس یقین کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں جو کپڑے تبدیل کر رہا ہوں ابھی ان کو اتاروں گا تو اور پہنوں گا، اور جب اتاروں گا تو صدر کھل جانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، لیستخفوا من، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں۔ اللہ فرماتے تم مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ تو اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے، پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اب دیکھو نماز کا حکم تو سب کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان عاقل بالغ وہ نماز پڑھے گا، نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم تو سب کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف وہی لوگ دیں گے جو مالدار ہیں، حج کا حکم سب کے لیے نہیں ہے، جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، صرف ان کو حکم ہے کہ وہ کریں، سب کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں تو یہ نہیں کہ کسی کو میں تکلیف پہنچاؤں، جتنی انسان کے اندر طاقت ہے میں نے اتنی حکم دینا ہے۔ اب اس کے اندر انسان بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہی کرنے، اس نے نہانا ہے، بیویوں کے پاس جانا ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے،
ان حالات کے اندر تمہیں شرم کرنے کی، حیا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل کے اندر شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، ایمان بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. تم اتنا تکلف نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے. اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نا حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی وہ ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھے، ہمیشہ سکڑ کے بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ بھی وجہ کیا ہے کہ آپ ٹانگیں پھیلاتے نہیں ہیں، جس سے قبلے کی طرف ہم بھی نہیں پھیلاتے نا. ہم کہتے ہیں بھی خلاف ادب ہے. خانہ کعبہ ہے، اگر کوئی ایسا کرتے ہیں اسے منع کرتے ہو، نہ کرو، خیال کرو کیا کر رہے ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ قبلے کی طرف نہیں، ہر طرف اسی طریقے سے ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے. ان سے پوچھا کہ بھی وجہ کیا ہے، ادھر تو قبلہ نہیں ہے، ادھر تو نہیں ہے، کیوں ٹانگیں نہیں پھیلاتے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہو؟ فرماتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ جو دیکھ رہا ہے. اللہ کیا فرمائے گا کہ ابو حنیفہ کو شرم بھی نہیں آتی مجھ سے. جنہیں یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اجازت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس درجے کا ان کا ایمان تھا، جس درجے کا ان کا حیا تھا، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن جن اللہ والوں کو، اللہ کے پیاروں کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے اقوال افعال سب کچھ بدل جاتے ہیں. ان کی نمازیں بدل جاتی ہیں، ان کے روزے بدل جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یقین نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ تنگی، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. تم پریشان ہو گئے ہو کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کپڑے کیسے تبدیل کریں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت، کہ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھتے نہیں ہو کہ میں زمین پر کوئی بھی مخلوق ہے میں اس کو رزق پہنچا رہا. اور جو پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، ان کو کون اڑا رہا ہے، انہیں رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی دلیل کہ کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے، سب میری نظر میں ہے، سب میرے قبضہ قدرت میں ہے. میں ان کا خالق بھی ہوں، ان کا مالک بھی ہوں، ان کا رازق بھی ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، جس کو جو چاہیے اللہ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور پھر جب اپنے گھونسلے میں، اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر لے کے آتے ہیں، اگر تمہیں اللہ پر ایسے ہی یقین نصیب ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ تم بھی ایسے سیکھ لو، اللہ تمہیں بھی ایسے دے گا. لیکن پرندوں کو تو اللہ پہ بھروسہ ہے، انسانوں کو نہیں ہے. اللہ کی کتنی مخلوق ہے. اور سچ یہ ہے کہ جو انسان کی خوراک ہے وہ برائے نام ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے، اب گدھے کو دیکھ لو، کتے کو دیکھ لو، بلیوں کو دیکھ لو، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے. اس کے بعد پھر چیتے کو دیکھ لو، پھر شیر کو دیکھ لو، بھیڑیے کو دیکھ لو، پھر ہاتھی کو دیکھ لو، پھر اونٹ کو دیکھ لو، گائے بھینس کو دیکھ لو، بڑی بڑی مخلوق ہے. جتنا بھینس ہر روز کھاتی ہے انسان کھا سکتا ہے؟ تو کبھی کوئی بھینس بھوکی رہی ہے؟ کسی گائے نے، بھینس نے کوئی احتجاج کیا ہو، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا احتجاج؟ کبھی پرندوں نے کوئی احتجاج کیا ہو؟ کبھی کیا؟ انسانوں کے لیے ہے کہ آج ہی مہمان آ رہے ہیں، فلاں چیز منگوانی، گوشت منگوانے، مثال کے طور پر، او بھائی منگل ہے، ہاں بھئی تو ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا منگل کا گوشت نہیں ہے، آج بدھ کا دن ہے، اب کیا کریں؟ چلو اب تو بھی برل رام ہو گیا، گوشت مل جاتا ہے، لیکن بڑے گوشت کی چھٹی ہے.
لیکن شیر کہتے ہیں کوئی منگل نہیں کوئی بدھ نہیں، ہر روز کھانا ہے۔ اللہ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ اور پھر انسان کہتے چلو کوئی بات نہیں جی، میں پیر کے دن لے لوں گا، منگل بدھ پھر چھٹی آ رہی ہے پھر فریج میں رکھ لوں گا۔ شیر کہتے ہیں تازہ کھاؤں گا، اس کے پاس فریج ہے؟ چیتے کے پاس فریج ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی، سبزی نہیں کھانی، کیا کھانا ہے؟ گوشت، اور کھانا بھی تازہ ہے، اور جو اس نے کھا لیا پھر کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتا۔ اسے پتہ ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس نے آج دیا، اس نے کل پھر دینا ہے۔ اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بھیڑیا بھوکا نظر آیا؟ کسی کو بھی نظر آیا ہو؟ کسی نے کبھی کوئی شکایت کی ہو؟ اونٹ کتنا بڑا ہے، کتنی اس کی خوراک ہے، بھینس ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، جنگلوں کے اندر وحشی جانور پھر رہے ہیں، درندے یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ پہ پھر بھی یقین نہیں ہے۔ کہتے ساری باتیں ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی کاروبار تو کرنا پڑے گا نا، کاروبار تو سنت ہے، تجارت سنت عمل ہے، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا تب کھاؤں گا، یہ فلسفہ غلط ہے۔ کھلانا اللہ نے ہے، انسان اللہ کا پابند ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ذریعہ معاش پیدا کرو، کوشش کرو، کماؤ۔ اللہ نے نفی نہیں کی، اسباب سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے مسبب الاسباب پہ، جو ان اسباب کا خالق ہے۔ ایک انسان نے دکان بنا لی، لاکھوں کا مال بھی ڈال لیا، اب ہے اس کی مرضی وہ چلائے یا نہ چلائے، اس کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا دے یا زیادہ دے۔ کسی نے 1 لاکھ کا مال لے رکھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جی مجھے الحمدللہ 5000 بچ گئے۔ ایک بندے نے 50 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی بس آج تو بڑا پریشان ہوں، 1000 بچا ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں۔ یہ تقسیم اسی کی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، لیکن دینا ہے اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقها، رزق میرے ذمہ ہے۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں پھر بھی بھروسہ نہیں، ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہے۔ اور جتنے جاندار ہیں، جتنے جانور ہیں جن کی خوراک سب سے ٹاپ پہ، سب سے اعلیٰ، وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، تازہ بھی کھاتے ہیں، ہر روز بھی کھاتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں اور بڑے بڑے مگرمچھ، جو بڑے بڑے اژدہا پڑے ہیں جنگلوں کے اندر، یعنی کہ ایسی مخلوق ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑے بڑے ہمیں یہ جو ہاتھی اور بڑے بڑے اونٹ نظر آتے ہیں، یہ ان کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں یہ چونٹی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، ان کی خوراک کتنی ہوگی اور وہ کتنی تعداد میں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا بھی فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ ہر روز کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی بھوک سے نہیں مر رہے کوئی مخلوق بھی، لیکن انسان خودکشی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ کئی انسان ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس رزق نہیں تھا مجھے پیدا کیوں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتنا بڑا شکوہ ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے خزانے ہیں، زمین کے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ منافقوں کو کیا خبر؟ جب سب کچھ میرے قبض قدرت میں ہے تم مجھے کہتے ہو مجھے کیوں پیدا کر دیا جب میرے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف امتحان ہے۔ اے میرے بندو، تم جتنا مانگ رہے ہو اس سے بھی ہزاروں گنا لاکھوں گنا بڑھا کر بھی دینا چاہو تو دے سکتا ہوں،
لیکن اس کے اندر بھی میری مصلحت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دے جیسے تم چاہتے ہو، اللہ ایسے ہی کھول دے، تمہاری تو خواہشات ہیں بہت بڑی بڑی، میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، پیٹ تمہارا چھوٹا سا ہے لیکن بھرتا نہیں ہے، یہ بھی آ جائے میرے پاس، یہ بھی آ جائے میرے پاس، تم کہتے ہو سارا ہی میرا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دے دوں، رزق کو کھول دوں جتنا تم چاہ رہے ہو، لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت پھیل جائے گی، زمین میں فساد پھیل جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا۔ جب سارے امیر ہو جائیں کوئی کسی کی بات سنے گا؟ اب تو امیر غریب سے ڈرتا ہے، بھئی کل کو اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں خود سارے کام کروں گا گھر کے، اس سے بنا کے رکھو۔ غریبوں سے نمبر لے رہا ہوتا ہے، یار نمبر تو دے دے، اپنا نمبر لکھوا لے۔ صفائی کرنے سے ڈرتے ہیں، بھئی کل کو اگر ہم اس کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے ہمارے گھر کا کسی صفائی نہیں کرے گا۔ غریبوں سے امیر ڈرتے ہیں اور غریب امیروں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کے یہ پابند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے پابند ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ اس کے پاس 50 لاکھ تھا، اس نے گاڑی لے لی، اب 50 لاکھ کی گاڑی تو لے لی ہے، اب وہ روڈ کے اوپر چھوڑ دی ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، وہ کہتے سیٹ ہے بھائی، سیٹ بھی دیں گے، آ تو جاؤ۔ اب اس نے کتنا، اس کو لاکھ روپے کرایہ دینا ہے، 50-60 روپے، 50 روپے والی کو منتیں کر رہا ہے جس نے 50 لاکھ کی گاڑی لے رکھی ہے۔ اگر یہ اس پہ سفر نہ کرے تو بتاؤ اس کا کام چلے گا؟ اگر 50 لاکھ والا گاڑی نہ لیتا جس کے پاس خالی 50 روپے ہیں، وہ اکیلا کیسے یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جاتا پیدل؟ اب اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے نظام کو چلانا ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ یا اللہ وہ پالش والا مل جائے، جوتے پالش کروانے ہیں، اور پالش والا اس کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کرے مجھے کوئی بندہ مل جائے جس کی جوتے پالش کرو، ایک دوسرے کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو دے سکتا ہوں، دے رہا ہوں، بہت زیادہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر بہت زیادہ دے دیا تو پھر زمین کے اندر خون خراب ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، بغاوت عام ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کو رزق دیتا ہوں، اور ہر ایک کا رزق میرے ذمے ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ اور بڑی پیاری بات بتائی ہے، یعلم مستقرها ومستودعها، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں اس کے گھر کو جانتا ہوں، یعنی کہ بندہ کہاں رہتا ہے، میں اس کے گھر کو جانتا ہوں کہ اس کو میں نے پیدا کیا، اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں، اس کو میں نے رزق بھی دینا ہے، تو یہ میری نظر میں ہے، میں جانتا ہوں اس کے گھر تک اس کو پہنچاؤں گا۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ مستودعها، اپنے گھر میں نہیں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں پر اس کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بھی اس کو رزق پہنچاتا ہوں۔ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھانا بنایا اپنے لیے، اچانک مہمان آ جاتے ہیں، اور وہ کھانا پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں، چلو ہم پھر اپنا بنا لیں گے۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا بنتا ہے اور ہم سفر پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی اور گھر پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کا جہاں لکھا ہے میں وہاں تک اس کو پہنچاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جس کا رزق ہے اس کے گھر تک پہنچا کے ہو۔ شکر ہے کہ بندوں کو خود بھیج دیتا ہے، ہمارے دسترخوان پر ہمارے گھر بھیج دیتا ہے، اور یہاں آ کے وہ کھا کے چلے جاتے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر خدا نہ خاصہ اگر یہ ڈیوٹی ہوتی کہ بھئی یہ کھانا وہ کراچی سے بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس تک پہنچانا ہے، ہم تو اسی کام کے رہ جاتے۔ اب بندہ کراچی سے چلتا ہے، ملتان سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، ہمارے گھر آ جاتا ہے، اور ہم نے پہلے سے بنا رکھا ہے، یا ہم نے اسی کے لیے بھی بنایا ہے،
لیکن وہ خود آیا، آ کر کھا کے اپنا رزق چلا گیا۔ اگر ان علاقوں کے اندر ہمیں خود پہنچانا پڑ جاتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں، وَمُسْتَوْدَعَهَا سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقل گھر کو بھی اور عارضی گھر کو بھی، یعنی انسان سفر میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ ہر جگہ اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس چلو اس کو دے دو، اس کو دے دو، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے، نہیں، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے الا سن لو وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی نفس مر سکتا ہی نہیں جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ملتان لے جاؤ، اس کو جو لاہور لے جاؤ، یہاں سے اس کو لے کے چلتے ہیں، راستے میں اس کو رک جاؤ جی، تھوڑا سا کو پانی پلاتے ہیں، وہ فلاں جگہ کے اس نے پانی پینا تھا، پانی پیا اور مر گیا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ جتنے سانس اس نے وہ پورے کرنے تھے، اور جہاں کا اس کا آخری قطرہ پانی کا تھا اس نے وہ بھی پیا۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر ہم کلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کلی کرتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر کچھ ذرات نکلتے ہیں، یعنی کہ ہم نے منہ کے اندر لقمہ ڈالا تھا، اس کو چباتے رہے، کھاتے رہے، جو ہمارا نصیب تھا وہ نے کھا لیا، ہمارا نصیب نہیں تھا وہ منہ کے اندر رہ گیا، کلی کی، وہ پھر باہر نکل گیا، پھر وہ نالی میں چلا گیا، وہاں پر کیڑے تھے، وہ ان کا نصیب تھا، لیکن ہمارے منہ میں آیا، آ کر پھر چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے رزق دینا ہے، جب اس نے پیدا کیا تو وہ دے گا، دے رہا ہے اور بہر صورت دیتا رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، ہماری ذمہ داری یہ تھی۔ اللہ تو اپنے کام سے غافل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کام سے غافل ہو گئے ہیں، اس نے ہم رزق کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں ہے، جب تم میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو لگے رہو، کرو محنت، اور محنت کرو، اور محنت کرو، لیکن ملے گا وہی جو نصیب میں ہے۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو ہم اور زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی بندگی کے اندر لگے رہیں، باقی جو ہمارا رزق ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے ہمارا سانس ہمارا ہے، ہمارا سانس کوئی اور نہیں لے سکتا، جو ہماری موت ہے وہ ہماری موت ہے، وہ کسی اور کے اوپر نہیں پڑ سکتی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا رزق ہے وہ صرف ہم استعمال کر سکتے ہیں، بے شک کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، سب کچھ جو ہمارا ہے سو ہمارا ہے، وہ کوئی اور نہیں کہا سکتا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یکسو ہو کر اللہ کے بندگی میں لگے رہیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے کے ساتھ جئیں گے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔